حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ چونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ کی عورتوں نے اور مردوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے ہدایہ تحفے پیش کی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ یا رسول اللہ، میرے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے میری طرف۔ 10 سال کی اس وقت عمر تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وفات پائی آپ نے، تو اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے 10 سال کے عرصہ میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصہ بچہ کتنے قصور کرتا ہے، کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجا کرتے تھے کسی کام کے لیے، یہ جا کے کھیلنے لگ جاتے تھے، لیکن آپ نے 10 سال میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یا یہ نہیں کرنا تھا تم نے کیوں کر دیا۔ 10 سال کا عرصہ ایک عرصہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں لفظ کیوں نے زندگیاں برباد کر رکھی ہیں۔ بات بات پہ کیوں کر دیا، ہر وقت گھر میں لفظ کیوں ہی کیوں ہوتا ہے۔ اگر کیا ہے گھر میں تو صحیح ہے، نہیں کیا تو خود کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ، آٹا گوند دیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنی جوتی کو خود صحیح کر لیتے تھے، اور اپنے سارے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے، اور جانوروں کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بلند مقام ہے، کیا بلند شان ہے۔ ہمیں تو آپ کی زندگی پہ چلنا ہے۔ ہمارے لیے تو سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے نمونہ تو ان کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے اوپر آ جاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی جی آپ فرما دیں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ ہوگا کیا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی ایک چیز تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ ساری دنیا کو اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی۔ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ سے ایک راستے کو جایا کرتے تھے تو جو ساتھ ہوتے تھے ان سے فرماتے ذرا ٹھہر جاؤ میں ادھر سے ہو کے آتا ہوں۔ جاتے اور تھوڑی دیر وہاں پہ ایسے بیٹھتے جیسے قضائے حاجت کرنے والا بیٹھتا ہے، پھر وہاں سے آگے چل پڑتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ خالی جا کے بیٹھتے ہیں پھر آگے چل پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے گزروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا نہ کروں۔ اس چیز نے صحابہ کرام کو بلندیوں پہ پہنچایا۔ آج ہم سے وہ زندگی چھوٹ گئی۔
تو 10 سال کے عرصے میں یہ نہیں فرمایا کیوں کر دیا، کیوں نہیں کیا۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے گھر میں، بیوی سے ہر وقت کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں کر دیا۔ وہ بیچاری ہر وقت پریشان رہتی ہے، یہ چیز ادھر سے اٹھا کے رکھی تو آ کے پوچھے گا کہ کیوں کی ہے۔ وہ ہر وقت اس چیز کو پریشان سوچ کے وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہے، ذہنی مریض ہو جاتی ہے، ٹینشن کی مریض ہو جاتی ہے۔ جب عورت مریض ہوگی تو بچے جو پیدا ہوں گے وہ کہاں سے صحیح پیدا ہوں گے، وہ بھی تو مریض ہی پیدا ہوں گے، وہ بھی مریض پیدا ہوں گے۔ جب گھر میں ہماری زندگی اچھی ہوگی، بات بات پہ لفظ کیوں نہیں ہوگا، کیوں کر دیا، کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو خود کر لی۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر عورت ذہنی طور پہ فریش ہوگی، فریش رہے گی ہر وقت کہ مجھ سے اگر یہ کام ہو گیا تو مجھے کوئی بولے گا نہیں، مجھے آ کے نہیں لڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر بہت اچھے طریقے سے کام کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہی ہے زندگی، وہ بہت اچھی رہے گی۔ اور پھر جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہت اچھی پیدا ہوگی، ذہین پیدا ہوگی، بہترین پیدا ہوگی۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑی ہو گئی، حبشہ والے آئے تھے، وہ کھیل کر رہے تھے، کوئی ان کا کھیل ہوتا تھا خاص قسم کا، وہ کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے حضرت عائشہ دیکھنے لگ گئی، کندھوں کے اوپر سے دیکھتی رہیں، کتنا وقت گزر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ویسے کھڑے رہے اتنا وقت۔ آخر کار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھک کے جا کے بیٹھ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے۔ یہ ہمیں آپ نے زندگی دی ہے، آپ نے زندگی دی ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارو، ایسے رہو۔ کل ہی کی بات ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، میں ان کے پاس، انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا گھر میں، تو میں نے ان کو سمجھایا، 4-5 بچوں کے ماں باپ ہیں، ابھی تک بھی سمجھ نہ آئے، عقل نہ آئے، انسان کو شعور نہ آئے تو کب آئے گا۔ میں نے 12 دونوں کو بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو، شیطان جب صبح اٹھتا ہے نا تو اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے، اپنے سارے کے سارے شیطانوں کو، اپنے گروپ کو بھیجتا ہے، جاؤ اپنے اپنے کام کر کے آؤ۔ جب شام کو واپس جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہاں کیا کیا، ایک کہتا ہے جی میں نے نماز چھڑا دی، وہ کہتا ہے بہت اچھا کیا تم نے، کوئی کہتا ہے میں نے شراب پلائی، وہ کہتا ہے بہت اچھا کیا، ایک آتا ہے میں نے زنا کرا دیا، وہ کہتا ہے تم نے بھی صحیح کیا، ایک پیچھے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، بڑا تو میں کر نہیں سکا ہوں، ایک چھوٹا سا کام کر کے آؤں۔ وہ کہتا ہے کیا کام کیا تم نے؟ وہ کہتا ہے میاں بیوی بڑے آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے، میں نے ان میں جھگڑا کرا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، چمٹاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ نمازی کی نماز اس کی جان تک، وہ جانے اس کا کام جانے، کسی کا اور شرابی کی شراب ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن جو کام تم کر کے آئے ہو نا، یہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، سب سے بڑا کام تو تم کر کے آئے ہو۔ حدیث پاک میاں بیوی میں لڑائی یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی سخت چیز ہے، کبھی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور شیطان اس کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا، پھیلانا، یہ بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ ہم لوگ ضرور شیئر کیا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں، ان تک پہنچایا کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کو آگے پہنچانا۔ لیکن آج اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے
کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہم آگے نہیں پہنچا سکتے، تو کم از کم جو بیان پہنچے وہ تو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیان سن کے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے، بے نمازی بن جاتے ہیں۔ کوئی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوگا، وہ اس بیان کو سن کر اچھی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ।